سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر آیت نمبر 195 سے انفاق کا ذکر کیا۔ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کو اپنی جان، مال، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی کوشش، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ عام طور پر ہمارے یہاں صدقہ صرف کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو کوئی چیز، پیسہ وہ نکالا تو وہ صدقہ ہے۔ حدیث تو کہتی ہے مومن کا مسکرانا بھی صدقہ ہے، صرف مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اور صدقے میں ہر وہ نیکی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی صدقہ ہوتی ہے۔ اور آپ کا صرف سوچنا، اللہ کے گھر کے لیے سوچنا۔ اپنے گھر کے لیے تو میں نے بتایا کہ پرندے بھی سوچتے ہیں، اپنے گھر کو تو پلان کرتے ہیں، اپنے گھر کو تو چاہتے ہیں، اپنے گھر کو وہ بھی پورا کر کے ہی سوتے ہیں۔ اللہ کے گھروں کو سوچنا، آباد کرنا۔ آیت نمبر 196 کے اندر اب یہ انفاق کی پہلے بہت لمبی تفصیل ہے، اور اس ساری تفصیل کے بعد اللہ رب العزت نے اصحاب صفہ کا ذکر کیا۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ اصحاب صفہ وہ تھے اور ان کے امیر تھے ابو ہریرہ، جن لوگوں کے اپنے ذاتی گھر نہیں تھے، جن لوگوں کے اس وقت کے حالات مالی درست نہیں تھے۔ وہ صفہ ایک چبوترا تھا، اور یہ اس کائنات کی پہلی درسگاہ تھی، پہلی درسگاہ جس میں لوگوں نے، اور ان کی تعلیم دینے والے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ان کے معلم تھے، اور باقی سارے طالب علم تھے۔ ان طالب علموں کے امیر ابو ہریرہ تھے، جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جتنی حدیث کا ذخیرہ ان سے مروی ہے اتنا کسی دوسرے صحابی سے نہیں ہے۔ یہ صحابہ صفہ جو تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انفاق کا ایک لمبا سلسلہ بیان کیا۔ ان آیات میں اللہ نے انفاق کی وہ رغبت دلائی، وہ مثالیں پیش کی جن کو پڑھ کے، سن کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کے لیے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرو گے وہ ایسا پھلے اور پھولے گا، اللہ اس کو ایسا قبول فرمائے گا۔ اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ، جو صلاحیت، جو نعمت، جو چیز خرچ کرے گا نا، اسی میں اضافہ ہوگا۔ جو اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا، اللہ اس کے وقتوں میں برکت دے گا۔ جو اللہ کے راستے میں مال لگائے گا، اللہ اس کے مال میں برکت دے گا۔ جو اپنی عقل اور علم اور محنت لگائے گا، اللہ اس کو تیز کر دے گا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، ہم میں سے جو بھی اپنی جس چیز میں ترقی چاہتا ہے وہ خرچ کرنا شروع کر دے۔ یہ ہے انفاق ایک بہترین راستہ۔ جس چیز کی ترقی چاہتے ہو اس کو خرچ کرنا شروع کر دو۔ جو چیز تمہیں زیادہ پائیدار چاہیے، اس جہان میں بھی چاہیے، اس جہان میں بھی چاہیے، جس کو ذخیرہ کرنا چاہتے ہو، جس کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ اور اصحاب صفہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا، تم دیکھتے ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں مانگتے نہیں ہیں، لوگوں سے لپٹ اور چمٹ کر اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے، اور صرف اگر تم غور کرو گے تو ان کی ضرورتیں تمہیں نظر آئیں گی۔ ان کی ضرورتیں ہیں لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں، خوددار ہیں، ان کو تم خود ہی ان پر خرچ کرو۔ اور کتنے ہی لوگ تھے، صحابہ تھے، جنہوں نے مکمل اور مسلسل ان کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، اور اپنا مال اور اپنی چیزیں اور کھانا ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ اور وہ حدیث بھی یاد رکھیں، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے بھائی کی شکایت کی، کہنے لگے یہ سارا دن ویلا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، جب دیکھو بس اس کو ایک ہی کام ہے، یہ لکھ لیا، یہ پڑھ لیا، اور گھر کا اتنا بوجھ ہے، اس کے گھر کا اور میرے گھر کا سارا بوجھ مجھے پر ہے، سارا دن میں محنت کر کے کمائی کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، اور بچت کچھ بھی نہیں ہوتی، سارا کچھ خرچ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کا سارا شکوہ سنا اور فرمایا، تم کیا جانو، تمہیں کسی کی وجہ سے رزق نہ مل رہا ہو، اللہ تمہیں رزق اس لیے دے رہا ہو کہ یہ بھائی جس کے گھر کو تم دیکھ رہے ہو، جس کی ڈیوٹی تم نے اٹھا رکھی ہے، تمہیں رزق اس کی وجہ سے مل رہا ہو۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر ہمارا ایک حصہ، ایک وقت، ایک اولاد، ایک چیز
اگر اس کام میں خرچ ہو جائے تو کیا یہ سودے ہمارے انفاق میں، ہماری اس زندگی میں، ہماری اس زندگی کی برکت کے لیے کوئی کسی قسم کا فائدہ رکھتے ہیں؟ یہ باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، یہ ہمارے فرائض کے اندر شامل ہیں۔ سورہ بقرہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ بقرہ۔ اس کے اندر وہ تمام مسائل جو 30 پاروں میں گزریں گے وہ اس میں اللہ نے شامل کر دیے ہیں۔ اس میں فرائض ہیں، اوامر ہیں، نہی ہے، ہر حکم جو آگے جا کر تفصیل سے بیان ہوگا وہ اللہ رب العزت نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ آج ہم ان کو اپنی زندگی کا کس کس کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں۔ آیت نمبر 208 میں اللہ فرماتے ہیں قرآن کا ایک حصہ لے کر دوسرے حصے کو چھوڑ دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس اللہ کو یہ پسند نہیں ہے 2 نیکی کے کام کر کے باقی من مرضی کے کر لیے۔ فرمایا اللہ کی فرما برداری شروع سے آخر تک، اللہ کے دین کے کام ہمیشہ اور مستقل بنیادوں پر، یہ نہیں کہ 4 سال تو بڑی محنت کر لی بعد میں کبھی پلٹ کے نہ دیکھا دین کے ادارے کہاں ہیں۔ اللہ کے لیے جب نکلو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی زندگی بنا لو۔ اسی طرح آیت نمبر 219 میں اللہ یتیم اور عورتوں کے احکامات نازل کرتے ہیں کہ تم نے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ آیت نمبر 217 ہی سے یہ احکامات ہیں، اور 219 میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یتیم جو بچے ہیں ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے لیے کوئی مالی تعاون کر سکے یہ بھی فرض کے درجے میں ہے، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کے لیے اچھی سوچ رکھنا، ان کے لیے کوئی ایسا کام کر دینا جو آپ کے بس میں ہو، وہ کر گزرنا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دل میں جذبے پیدا کر دیے۔ اور میں سمجھتی ہوں اگر یہ اللہ نے احسان اور یہ جذبات نہ رکھے ہوتے تو کوئی کبھی کسی کے کام نہ آتا، کوئی کسی کے کام آ ہی نہ سکتا۔ یہ اسی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یتیمی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی نے دی ہے، اور چونکہ جو کام وہ کرتا ہے پھر اس کے لیے اسباب بھی وہی بناتا ہے، وہی اسباب پیدا کرتا ہے، اور وہ ان کاموں کے لیے بہترین مددگار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حیض کے مسئلے کو 222 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے حیض کے مسئلے کو بیان کیا کہ جو حیض ہے اس کے لیے کتنی انسانوں کے اندر، مسلمانوں سے پہلے، اسلام سے پہلے کتنے اس کے لیے عجیب طرح کے عقائد تھے، سارے ختم کر دیے۔ عورت جو تھی وہ گھر سے الگ کر دی جاتی تھی، اس کے برتن اور کپڑے الگ کر دیے جاتے تھے، اتنے دن وہ اپنے گھر نہیں رہ سکتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، صرف نماز چھوڑنی ہے، فرائض اور کچھ چیزیں، باقی اس کے سارے احکامات اللہ نے بیان کر دیے۔ حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے نماز مانگی، فرمایا میں تو حیض سے ہوں۔ آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں، جائے نماز پکڑاؤ، حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اتنی وسعت سے اللہ نے اپنے دین کا نچوڑ دے دیا، جو مسائل دنیا پوچھتی اللہ اس کو بیان کر دیتے۔ اسی طرح آیت نمبر 225 میں لغو قسم کی جو قسم ہوتی ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں بیہودہ قسمیں، یہ حالانکہ یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں کہ بندہ بات بات پہ کہے اللہ کی قسم ایسا نہیں کرو گا، اللہ کی قسم ہے، لیکن اللہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، مگر جو تم پکی قسم باندھو گے اس کا پورا کفارہ دینا ہوگا، وہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ اس کے بعد اگلی آیت 226 میں اللہ فرماتے ہیں تم اپنی بیویوں کو چھوڑ نہیں سکتے غصے اور ناراضگی کی بنا پر۔ آ ہی گیا غصہ، آ ہی گیا اس پر کوئی غلطی، یا تو ویسے بھی اللہ اکبر، مردوں کو غصہ کرنے کے لیے وجہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر وجہ کے بھی غصہ کر لیتے ہیں، نہ جانے ان کو یہ کہاں سے ملی ہے چابی، آج تک میں تو سمجھ نہیں پائی کہ بیچاری ماؤں کا قصور ہی تو صرف نہیں نہ ہے، آخر اس کائنات میں کب سے مرد چلے آ رہے ہیں، تو وہ وجہ سے بھی غصہ کرتے ہیں، بغیر وجہ کے بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ نے مرد کو یہ اختیار نہیں دیا کہ تمہیں غصہ آ گیا
تو تم 4 مہینے سے زیادہ عورت کو لٹکا چھوڑی رکھو۔ کتنا تو غصہ، اگر عورت سے غلطی ہو گئی ہے اور غلطی کے باوجود تم سے غصہ کر کے الگ کر بھی دیتے ہو، تو 4 مہینے کے بعد وہ اس بات کا جواب دے ہوگا، یا وہ طلاق دے گا یا پھر وہ اس عورت کے ساتھ صلح کرے گا۔ کتنا خوبصورت نظام اللہ نے ترتیب دے دیا عورتوں سے متعلق مسائل، اور پھر آگے آ گئی طلاق۔ ترتیب بڑی خوبصورت ہے۔ ایلا کے بعد طلاق۔ اب تمہیں طلاق دینی پڑ گئی ہے، تم نہیں نبھا کر سکتے، تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر تم عزم کر لو کہ طلاق دینی ہے تو طلاق بھی ساری عمر نہیں چلتی رہے گی، اس کے بھی طریقے قوانین مقرر کر دیے۔ اب طلاق مرتان، 2 طلاقوں پر بس تم طلاق کی گنجائش ہے، تیسری بار تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ آئے دن مسئلہ آتا ہے، آئے دن مسئلہ آتا ہے، اور اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، شاید سننے والے موجود ہی ہوں۔ جب بھی سوال آتا ہے تو ایک ہی طریقے پر آتا ہے، مرد نے غصے میں آ کے کہہ دیا تھا، مرد فلاں قسم کی شدت میں تھا، مرد بڑا ہی اس ٹائم ٹینشن میں تھا، اس نے ٹینشن میں کہہ دیا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کسی سے پوچھنے کو کہ محبت بھرے جذبات میں کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ عقل پہ پردہ ہی تو غصے میں پڑتا ہے نا۔ ہمارا امتحان کیا ہے اس کائنات میں؟ ہم سب کا امتحان کیا ہے؟ کس وقت کا امتحان ہے؟ جب ہم بالکل بڑے کول ہوتے ہیں، جب ہم بڑے نارمل ہوتے ہیں، کیا ہمارا امتحان ان لمحوں کا ہے؟ ہمارا تو امتحان ہی غصے کی شدت، محبت کی شدت، نفرت کی شدت، جذبات کی شدت، انہی لمحوں کا تو امتحان ہی انہی لمحوں کا ہے۔ اور جس نے طلاق غصے کی شدت میں دے دی، اب بیوی بھی بیٹھی رو رہی ہے، شوہر بھی رو رہا ہے، تو اللہ نے یہ چھوٹ نہیں دی، اللہ نے احسان کیا، اور یہ احسان جانتے کس پر ہے؟ عورت پر احسان ہے۔ ورنہ مرد تو کھیل بنا لیتا، مرد تو 100 دفعہ طلاقیں دیتا تو رجوع کرتا رہتا۔ اللہ نے فرمایا طلاق مرتان، گنجائش 2 بار ہے۔ پہلی بار طلاق دی، گنجائش ہے، معافی مانگ لو، بیوی سے مانگ لو، خاندان سے مانگ لو، طلاق کے بعد صلح کر لو، گنجائش ہے۔ تو عدت پوری ہو گئی ہے، صلح کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، دوبارہ نکاح کر لو، اسی سے کر لو، گنجائش ہے، طلاق رجعی۔ دوسری بار طلاق دے دی ہے، عدت کے دوران رجوع کر لیتے ہو، معافی مانگ لیتے ہو، معاف کر دے بیوی اگر۔ کتنا خوبصورت پیٹرن دیا اللہ نے۔ یاد رکھیں، 1 طلاق عورت کو ہو جاتی ہے اور اس کی 3 ماہ کی عدت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر عورت رجوع نہیں کرنا چاہتی، ایک طلاق کے بعد 3 ماہ کے بعد، تو وہ لٹکی نہیں، انتظار نہیں کرتی رہے گی۔ پوری دنیا کا فتویٰ ہے، عورت آزاد ہے۔ پہلی طلاق کی 3 ماہ کی عدت کے دوران مرد کے پاس وقت ہے، صلح کر لے، تو عورت کو تب بھی اپنی مرضی ہے کہ چاہے تو صلح کرے، لیکن جب عدت گزر گئی نا، تو اب تو عورت کو پورا اختیار ہے، چاہے وہ اگلے دن جا کے دوسری شادی کر سکتی ہے، عورت آزاد ہے۔ 1 طلاق کی 3 ماہ کی عدت کے بعد، پہلے نہیں، وہ اس دن بھی شادی کر سکتی ہے، عورت آزاد ہے۔ یہ جو دوسری اور تیسری ہے، یہ اس کی عورت کی مرضی پر اختیار ہے، عورت چاہے تو دوسری کا انتظار کر لے، شاید لوٹ ہی آئے، اور عورتیں ویسے بھی پاگل ہوتی ہیں، انتظار کرتی رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں شاید تیسری بار بھی لوٹ ہی آئے۔ الحمدللہ یہ پاگل ہونا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہی ہے۔ الگ الگ مردوں کی زندگی میں شامل ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اب طلاق کے مسائل ہیں، فرمایا 2 طلاقیں ہیں بس، تیسری کے بعد مرد کے پاس کوئی رخصت نہیں ہے۔ پہلے دن کی طلاق تیسری مرد نے دے دی، وہ طلاق بائن ہے، طلاق بائن، اس کے بعد کوئی رجوع نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں ان سب چیزوں کی تفصیلات کی سمجھ عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر نہ طلاق دے، نہ رجوع کرے، پھر کیا کریں؟ اس کو کھڑا کر کے چوک میں اس کو اتنے جوتے لگوائیں کہ دوبارہ یہ کام نہ ہو سکے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، حضرت عمر کا فتویٰ ہے۔ جو طلاق بھی نہ دے اور رجوع بھی نہ کرے، اس کے لیے اسلامی 4 ماہ جو ایلا نہیں گزرا، یہ ایلا اسی کے لیے ہے۔ عورت 4 ماہ کے بعد، جو مرد طلاق بھی نہیں دے رہا، رجوع بھی نہیں کر رہا، صلح بھی نہیں کر رہا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو فوراً عورت جا کے خلا لے سکتی ہے، عورت آزاد ہے۔ اللہ نے یہ چھوٹ مرد کو نہیں دی، طلاق کا انتظار نہ کیا جائے۔ ایسے مرد کو یا تو پکڑ کے پھر اس کو ٹھیک کروایا جائے، تو یا پھر اس سے خلا لیا جا سکتا ہے۔
یہ احکام کبھی بھی کوئی عورت اپنی طرف سے قرآن کے آگے بیٹھ کے جاری نہیں کر سکتی، یہ اللہ کے حکم ہے۔ اللہ نے مردوں کو یہ قوانین اتنی نرمی سے ان کے حوالے نہیں کیا۔ علم اگر حاصل کرتے جائیں تو اللہ سے محبت جانتے ہیں کیوں بڑھتی جاتی ہے؟ اللہ نے عورت کی بڑی پروٹیکشن، بڑی حفاظت کی ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کے اختیار میں محبتوں کے لمحے میں بھی نہیں دیا۔ مرد کو عورت سے محبت ہے، بہت اچھی زندگی ہے، ان کے دن رات ایک دوسرے کے تعلق میں ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ بیوی سے زیادہ شوہر کی قربت دنیا میں کوئی سی رشتے میں نہیں ہے، مگر اللہ نے اس جگہ پر بھی پورا کا پورا نہیں دیا۔ اس میں حدود و قیود ہیں، اس میں طریقے زندگی ہیں، جو چاہے مرد کروائے، ہرگز نہیں۔ اس میں بھی حلال اور حرام ہے۔ سب سے زیادہ اس کائنات میں اگر بندہ کسی کا ہے نا پورے کا پورا، تو صرف رب کا ہے، اپنے شوہر کا نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے فرمایا میری حدیں، میرے حلال، میرے حرام، میری حدود ہیں، تم اپنے ماں باپ کی بھی بات نہیں مانو۔ جہاں شرک کا حکم ہے، جہاں حرام کا، جہاں غلط کاری کا حکم ہے، شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے قوانین ہیں، لہٰذا ان کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت 225 کے بعد 226 آیت میں یہ علاقہ گزر گیا، پھر طلاق کا سارا۔ اس کے بعد آ گئی ہے ہمارے پاس 233 آیت میں رضاعت کا قانون ہے۔ اب چونکہ طلاق کا قانون تھا، پھر رضاعت کا مسئلہ۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو۔ جب بچہ گود میں ہے اور ماں باپ کی صلح ہے، پھر تو رضاعت کی فکر ہی نہ ہوتی، پھر تو بچہ ماں دودھ پلا رہی ہے۔ جب علیحدگیاں ہوتی ہیں پھر مسائل بنتے ہیں، اللہ نے وہ سارے قوانین بھی بتا دیے۔ علیحدگی کی صورت میں اگر ماں ہی بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو مرد کو اس کا لباس اور اس کی خوراک کا بندوبست کرنا پڑے گا، ساری ذمہ داری۔ اور طلاق ہونے کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، عورت سے وہ زیور اور وہ جو بری کے کپڑے تھے نا وہ بھی واپس رکھ لیے جاتے ہیں۔ انسان اتنا گیا گزرا ہے۔ اللہ نے کہا اگر تم عورت کو ایک باغ، خزانہ، قنطار میں پتہ کتنے خزانے آتے ہیں، غالباً 100 کلو کے قریب سونا آتا ہے۔ اگر تم قنطار بھی اپنی بیوی کو دے چکے ہو، لا یودیہ، ادا نہیں کرے، واپس نہیں کرے گی۔ جو تم نے محبت میں دیا وہ نفرت میں واپس نہیں لینا، جو نکاح کے بعد دیا وہ طلاق کے بعد واپس نہیں لینا، اس کی کوئی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ سب کچھ عورت کا اپنا ہی ہے جو اللہ رب العزت نے دیا۔ اس کے بعد رضاعت کا جو کام ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ علیحدگی کے بعد رضاعت میں کیا کیا جائے گا، عورت دودھ پلائے گی اپنے بچے کو اور مرد اس کا نان و نفقہ پورے کا پورا ادا کرے گا، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کر کے دے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا جو عورتیں اپنی اولاد کو طلاق کے بعد دودھ نہیں پلانا چاہتی، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، باتیں کرتے ہیں اتنی کہ اس کو جینے نہیں دیتے۔ اللہ نے اجازت دی ہے نا، بس اس چیز کو دیکھا کریں جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا عورت پر کوئی سختی نہیں ہے کہ وہ ضرور ہی شوہر کہہ کے نہیں اب یہ بچے کو دودھ پلائے اور پھر اس کا حق بھی ادا نہ کرے، اس کا مال و نفقہ بھی نہ دے۔ عورت آزاد ہے، عورت اپنی مرضی کی مالک ہے، لیکن یہ مرضیاں اللہ کے قانون کے اندر رہ کر، اپنی ذاتی دل کی مرضیاں نہیں، اللہ کے قانون کے اندر رہ کر وہ دودھ پلانے کے احکام بھی پورے کرے گی۔ اس کے بعد آ گیا بیوہ کا حکم۔ اللہ نے فرما دیا آیت نمبر 234 میں، اللہ کہتے ہیں جو تم میں سے مرد دنیا سے چلے جائیں ان کی بیوائیں جو ہیں وہ 4 مہینے 10 دن عدت پوری کریں، اور یہ عدت پوری کرنا صرف اسی عورت کے لیے ہے جس کے لیے کھانے پینے اور اس کے بچے پالنے کے لیے دال روٹی اور چھت کا انتظام ہو، جس کے لیے نہ ہو اس کو بھی معافی ہے۔ کتنا پیارا رحمان ہے جو ہر طرح کی سہولیات عدت پوری کرنے کے لیے۔ ایک قانون یاد رکھیں، جو عورت عدت پوری کرتی ہے اس کی عدت پوری کرنے کا بے پناہ اجر ہے، بے پناہ اجر ہے، اور اس کی عدت پوری کروانے والوں کو بہت اجر ہے۔ اتنا زیادہ اجر ہے کہ اگر کسی علاقے میں، کسی گلی میں، کسی خاندان میں کوئی عورت اپنی عدت اس لیے نہیں پوری کر سکتی کہ اس کے بچوں کو کھلانے والا کوئی نہیں ہے اور وہ دال روٹی بھی نہیں کوئی دینے والا، اور پورے علاقے کے جو لوگ ہیں، جب وہ عورت اس لیے باہر نکلے گی دوران عدت کہ وہ جا کے کچھ کما کے لا کے اپنے بچوں کو دے، تو اس کا بوجھ، اس کا وبال اس کے خاندان، اس کی گلی، اس کے لوگوں پر آئے گا۔ ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ
کہ ہمیں کہاں کہاں سے پکڑ ہو سکتی ہے، اور اس کا اپنا اجر اور لوگوں کا، یہ سب احکامات اللہ نے واضح فرما دیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 34، بیوہ کا قانون عدت گزرا، آیت نمبر 43، 243، آیت نمبر 243 میں اللہ رب العزت نے طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا۔ طالوت اور جالوت کون تھے؟ ایک بادشاہ تھا اور ایک عام چھوٹا سا جو ہے وہ لڑکا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کم عمر تھے اور اللہ رب العزت نے ان سے مقابلہ کروایا۔ یہ پورا لشکر تھا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا۔ اس لشکر کی صورتحال یہ تھی، ایمان کے لیے نکلنے والوں کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ نیکی کرنے کے لیے 100 لوگ نکلتے ہیں نا، تو 100 ایک جیسے نہیں ہوتے، ان 100 کے اندر بھی درجے ہوتے ہیں، کوئی اعلیٰ درجہ، کوئی درمیانہ درجہ، کوئی آخری درجہ۔ اب ان کے اندر بھی درجے بن گئے تھے، اور یہ جو درجہ تھا، کامیابی کس کو ملی؟ جنہوں نے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی، جنہوں نے صبر کیا، صرف ان کو اللہ کی رحمت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ اللہ نے زمین کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے یہ ضابطہ بنا رکھا ہے کہ وہ انسانوں کے مختلف گروہوں کو دنیا میں ایک محدود وقت کے بعد ختم کر دیتا ہے، اور ان کے ختم کرنے کی وجہ ان کی سرکشی ہوتی ہے، ان کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں ان کو ایک دوسرے کے ذریعے ختم نہ کرتا، لفسدت الارض، زمین فساد سے بھر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ہمیشہ قائم رکھا، اور یہ گروہ، اس میں کامیابی کس کو ملی؟ اس ایک چھوٹے سے کم عمر بندے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم سمجھ دے رکھی تھی۔ ان کا نام حضرت داؤد تھا۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی کہ وہ کم عمری کے باوجود، ٹریننگ بھی نہیں تھی ان کی کوئی خاص، اور انہوں نے اس جابر سلطان پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر جو بادشاہ تھا طالوت، اس نے جو ہے آپ کو اپنی بیٹی سے شادی کر کے، اور آپ کے لیے بہترین، آپ کو اللہ نے دنیا میں بادشاہت بھی دے دی، بادشاہ کی جگہ بھی آپ کو بنا دیا، اور دنیا بھی پوری دی۔ اور پھر ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے ہواؤں پہ حکومت کی، پرندوں پہ حکومت کی، جانوروں پہ حکومت کی۔ اللہ نے ان کو فہم بھی دیا تھا، سمجھ بھی، پوری دنیا ان کے ہاتھ میں اللہ نے دے رکھی تھی۔ اور ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ پوری زندگی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جائے نماز پر بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے، اور بس بھول جاتے کہ اس کائنات میں مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت اتنے مہر ہو کے کرتے۔ اللہ کی پسندیدہ عبادت کس کی عبادت ہے اس دنیا میں؟ حضرت داؤد کی عبادت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ دیا تھا، آواز کا ملکہ۔ جب یہ تورات پڑھتے تھے نا، تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ گنگناتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا۔ اب ایک بہت اہم چیز، تلک الرسل، تیسرا سپارہ شروع ہو گیا۔ تلک الرسل، آیت نمبر 253، 253 نمبر آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ رسول ہیں، ان کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ کسی کو کسی پر فضیلت دی، کسی سے ہم نے کلام کیا، کسی کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، کسی سے مردے زندہ کروا دیے، کسی کو کوئی نعمت دی، کسی کو کوئی نعمت دی۔ ہم نے ان کو مختلف نعمتیں دی اور درجات بھی مختلف دیے۔ یہ سب تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کائنات میں اللہ کی طرف سے انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ کسی روایت میں آتا ہے 1,14,000، کسی میں آتا ہے 1,04,000۔ ان میں سے 314 رسول ہیں۔ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 کے قریب۔ رسول کتنے ہیں؟ 314۔ 314 میں سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان کا تو کیا ہی کہنا، نبی، رسول، پیغمبر، اور ان تمام کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تقسیم ہو گئی نا، کیٹیگری بن گئی۔ درجات بھی کیسے ہیں؟ اسی کے مطابق نبیوں کا درجہ ان سے اوپر، رسولوں کا درجہ ان سے اوپر، پیغمبروں کا درجہ ان سے اوپر، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ۔ اب اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی زبردست ایک نصیحت، ہمارے درمیان حسن کی تقسیم کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ مال کی تقسیم اللہ کی طرف سے، علم اور عقل کی تقسیم اسی کی طرف سے،
سلیقے اور سمجھ بوجھ کی تقسیم اسی کی طرف سے۔ میری اور آپ کی تقدیریں کس نے لکھی ہیں؟ اللہ نے لکھی ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں نا۔ لوہے قلم کو جب لکھا گیا تو قلم کو حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا۔ آج میرے اور آپ کے جیسے ساتھی ہیں اور جیسی اولادیں ہیں، نہ جانے ہم سے کتنی اچھی ہوں اللہ کی نظر میں، وہ جو آج ہمیں سخت اور غصے اور برے اور عجیب دکھائی دے رہے ہیں، کبھی غور کریے گا اگر اللہ کی نظر میں، اور اگر کیا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے نہیں اچھے نظر آنے والے، اللہ کی نظر میں وہ ہم سے اچھے ہوئے، وہ ہماری بیٹیاں، وہ ہماری بہویں، وہ ہمارے ساتھی، وہ ہماری ہمسائیاں، وہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہماری سے اللہ کی نظر میں بہتر ہوئے۔ تو سوچیں، میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں ان پہ غصے کر کر کے، ان سے دشمنیاں پال پال کے، ان سے نفرتیں کر کر کے کیا حاصل کیا؟ یہ سب تقسیم کس کی ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ آج ہمیں، اور ویسے بھی یہ بات ہم میں سے کوئی بے خبر نہیں ہے، سگے بھائی ایک کہاں ترقی کر کے چلا جاتا ہے، ایک کہاں بیٹھا رہ جاتا ہے، کس کی مجال ہے وہ اس کو بدل سکے۔ ایک بہن کیا حاصل کر لیتی ہے، ایک کیا حاصل کر لیتی ہے، ایک کہاں ترقی پا لیتی ہے، دوسری کہاں سفر کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ ساری تقسیم میرے رحمان کی ہے، اسی رب کی تقسیم ہے، لہٰذا اس کی تقسیم کے ساتھ اگر کوئی راضی نہیں ہوتا تو وہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے پہلے کس کے ساتھ اختلاف کرتا ہے؟ ہم سب کو اختلاف ہوتا ہے نا، اختلاف کہتے ہیں ذہنی طور پر ایک سے دوسرے کی رائے کا بدلنا۔ تو اس کائنات میں سب سے پہلے جب ہم کسی کا شکوہ کرتے ہیں تو ہم کس سے اختلاف کرتے ہیں؟ اپنی تقدیر سے۔ تقدیر کس نے لکھی ہے؟ رب نے، تو ہم رب سے اختلاف کرتے ہیں۔ آئیں پہلے ہم سب سے پہلے اپنی تقدیر پہ راضی ہونا سیکھیں۔ اللہ نے اسی آیت کے ختام میں فرمایا ہے، آیت کا اینڈ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، کر لو جو کرنا ہے، اللہ تو وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ رو لو، ٹکرے مار لو۔ اب ہم نے کب راضی ہونا ہے؟ جب ہم نے اس بات کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ آج ہمارا موضوع تھا کہ ہادی بھی اللہ ہے، رحمان بھی اللہ ہے۔ جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا نا تو تقدیر پہ راضی ہونا ہمیں تب آئے گا۔ ہر چیز کو ہدایت اللہ نے دی ہے۔ اللہ ہی نے مچھلی کی اپنی ایک ٹرمنالوجی ہے، وہ اپنی زبان میں بات کرتی ہے، اور پتہ ہے آپ کو اس جدت کے دور میں تو کیمرہ یہ بھی کیپچر کر چکا ہے کہ پودے بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ایک پودے پر کیڑا حملہ کرتا ہے نا تو وہ جلدی سے دوسرے پودے کو انفارم کرتا ہے، ان کی وائبریشن کی آوازیں ریکارڈ کر لی گئی ہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز بولتی ہے، اللہ نے تو پہلے سے بتا دیا ہوا ہے، سائنس آج پہنچی ہے۔ چیونٹیاں بھی آپس میں کبھی دیکھا ہے لائن میں جا رہی ہوتی ہیں، ایک چیونٹی اپوزٹ آ رہی ہوتی ہے، وہ ایک منٹ کے لیے دوسرے کے پاس رکتی ہے پھر آگے چلتی ہے۔ ہر چیز بات کرتی ہے، ہر چیز بولتی ہے، یہ سب چیزیں بھی آپس میں باتیں کرتی ہیں، پتے بھی بولتے ہیں، ہر چیز بولتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو ہدایت دے رکھی ہے، رحمت بھی اسی کی حرکت میں ہے۔ آج ہم نے ہادی کے نام سے یہ سیکھا کہ وہ جو میرے اور آپ کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں نا، وہ جو مجھے اور آپ کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو ہدایت کر رکھی ہے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے آزمائش بنا رکھا ہے۔ اب میری اور آپ کی رحمت پتہ کس چیز میں ہے؟ اسی کو جھیل کے صبر کر کے اس کے قریب ہونے میں۔ یہ میری اور آپ کی رحمت ہے جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ دکھ سہ لو، برداشت کر لو، میں تم پر رحمت اسی دکھ کے دینے کے اندر لپیٹ کے رکھ کے بیٹھا ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ مجھے رحمت کی خیر ہے، بس یہ دکھ پیچھے ہو جائے۔ میں یہ چاہتی ہوں نا اس دنیا میں یہ نقصان نہ رہے، یہ دکھ ختم ہو جائے، یہ میرے لیے بڑا ہے۔ خدا کی قسم، اس دکھ کی لپٹ کے پیچھے پڑی جو رحمت ہے نا، جب اس کو دیکھیں گے، یہ ساری کی ساری دنیا، آج کسی کی مجال ہے کبھی کوئی نبی اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھ پایا؟ نہیں نا، اللہ نے قوت نہیں دی آنکھوں میں، یہ اللہ نے خود بتا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی یہاں پہ تصویر نہیں دکھائی. اللہ تعالیٰ نے صرف علم دیا ہے، علم دیا ہے. میرے پاس جو خزانے ہیں نا وہ تمہیں سیٹ کر ملنے ہیں. اگر اللہ ہر چیز پہلے ہی دکھا دیتا، اپنے چھوٹے سے بچے کو ہم سب جانتے ہیں